لکھا ہے اس میں؟ یہ تو مذاق ہے، قانون کا مذاق ہے. سو اس لیے میں نے صرف یہ کہا تھا، دونوں ایس پی تھے میرے سامنے لے کے آئے، ایک ایس ایس پی انویسٹیگیشن تھا، ایک ایس پی دوسرا تھا. اور میں نے کہا بھائی صاحب آپ کی اوقات سے یہ بڑی اونچی بات ہے، لیکن باہر کے آپ کو میں رسپیکٹ کرتا ہوں، آپ ایک پولیس آفیسر ہیں، لیکن میرا یہی تقاضا ہے کہ ایس ایچ او پنجاب کو، جو ریٹائرڈ گورنر پنجاب ہے، اس کے ایف آئی آر اسی کو کم از کم درج کرنی چاہیے. یہ مراتب کا ہمارا ریاستی آداب کا یہ تقاضا ہوتا ہے. میں نے کوئی ایسے ہوا میں بات نہیں کی تھی. اور آئی جی بھی ہو تو وہ ایس ایچ او ہوتا ہے، سیکشن 551 میں دیکھ لیں. تو اس لیے میں نے اتنا کہا تھا. اے ایس آئی جھوٹ بول رہا ہے، نہ مجھ سے کبھی بات ہوئی ہے نہ اے ایس آئی کی، نہ اس نے کبھی مجھے کہا ہے، نہ میں نے یہ کہا ہے مصروفیت کی. یہ درست ہے کہ پاکستان سارے سے اس میں کوئی شک نہیں کہ وکلاء برادری نے میرے ساتھ جتنا محبت کا اظہار کیا ہے. اور دوسری بات آپ نے کہا کہ یہ کیوں آپ کے ساتھ چھیڑ خانی ہو رہی، کیوں ہو رہی ہے چھیڑ؟ نامزد ملزم کون ہے یہ بھی بتا دیں. سر میرا نامزد ملزم کوئی بھی نہیں ہے. میں دیکھیں بالکل نہیں، نہ میں نے یہاں تقریر کی، آپ کے سامنے تقریر کی. یہاں میرے دوستوں کو پسند آئی، انہوں نے بہت تالیاں بجائیں. جن کو نہیں پسند آئی انہوں نے ایک مجھے ویلکم کیا، گولیاں چلا کر. انہوں نے جو ہے، ہمارے دو طریقے ہیں پنجاب میں خوشیاں منانے کے، ایک تالی بجا کے، ایک فائر کر کے. تو یہ پھول جھڑیاں جو ہمارے گھر پہ بچھائی گئیں، نچھاور کی گئیں، پھینکی گئیں، میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ چلیں آپ کو پسند نہیں آئی، آپ نے پھر بھی بہت مہربانی کہ آپ نے ایکنالج کیا. میرا کوئی ملزم نہیں ہے. میں کہتا ہوں تفتیش کیجئے نا. اگر آپ نے صرف وکیلوں کی آواز کو بند کرنا ہے، اگر آپ نے یہ کرنا ہے کہ پاکستان میں جو بولے گا، چاہے وہ وکیل ہی کیوں نہ ہو، نظام کی درستگی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، قانون پر عملداری کے لیے، اگر اس کا زبان کھینچ لینی ہے، گلا دبا دینا ہے اس کا، تو یہ میرے ساری وکلاء برادری کو یہ دیا گیا ہے، ایک چیلنج کیا گیا ہے، ان کو کیا گیا ہے. مجھے یاد ہے جب پہلے تحریک ہم نے چلائی تھی عدلیہ کی بحالی کے لیے، تو سب سے پہلے خون میرا جو ہے سر پھوڑا گیا تھا. میری کوئی ذاتی دشمنی تھی. آج بھی مجھ سے پوچھیں تو مجھے نہیں پتا کس نے ڈنڈا مارا تھا. چٹا دن دہاڑا تھا، 11 بجے دن کے 12 بجے تھے، اور سامنے سے مجھے سوٹیاں ماری ہیں. لیکن میں کیوں کسی کا نام لوں؟ جب میں دیکھیں مجھے کیا پتا کون مار رہا ہے. لیکن آپ کا خیال ہے کہ میری ذاتی دشمنی کی وجہ سے اس نے مارا تھا، یا اب جو فائرنگ کر گیا میری کوئی ذاتی دشمنی تھی بھائی؟ تو یہ تو کام جو ہے انہی کا ہے، انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کا ہے. لیکن انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کا تو یہ عالم ہے کہ بیٹے پر 4 مہینے سے جو ہے گولی لگی ہوئی، آج تک مجھے نہیں بتایا. مجھے بتائیں کہ پھر میں اس ایس ایچ او یا اس اے ایس آئی یا اس ایس پی کو کیا میں اس کو بیان دوں کہ پہلے بھی میرے بیٹے کے ساتھ یہ ہو چکا 4 مہینے. تو یہ اگر تو اس طرح سے آواز بند کرنے کے لیے آپ نے یہ جھٹکے دینے ہیں کسی کو، تو باہر کے پھر آپ نے غلط بندے کو چنا ہے. کم از کم کھوسا بلوچ جو ہے ہم، اور ہماری پارٹی کا جو منشور کا آخری شک ہے، آپ کو پتہ ہے ہماری آخری یہ ہے کہ شہادت ہماری منزل ہے. بابا شہید نے جان پہ دی، بی بی شہید نے اپنی جان دے دی، شہید ہو گئی. اور ہمارے لیے شہادت منزل ہے. اللہ کے نزدیک شہادت ایک بہت بڑا اونچا درجہ ہے. اور یہ 5 چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں: زندگی، موت، عزت، ذلت، رزق. یہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اس لیے اگر انسان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے تو پھر نہیں نڈر ہو جاتا ہے. اس لیے مجھے مروب کرنے کے لیے اگر کیا گیا ہے تو غلط بندے کو چنا ہے. لیکن میں اپنی ساری بار کو جو ہے یہ بالکل پیغام واضح دیتا ہوں، ان کی محبتوں کا جو مجھے سارے پاکستان سے ملی ہیں. اگر یہ تحریک چلائیں گے وہ پاکستان بچاؤ، آئین بچاؤ کی تحریک چلے گی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم آئین کو بچائیں گے، ہم پاکستان کو بچائیں گے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ سارے پاکستان میں سے لوگوں نے آپ کو فون کر کے پوچھا اور آپ کی حقیقت دریافت کی ہے، تو آپ پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر رہنما ہیں، کیا آصف زرداری، بلاول بھٹو یا پیپلز پارٹی کے سینئر رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے اور معاملے کو پوچھا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ شجاعت صاحب کے گھر تو آئی جی صاحب چلے گئے تھے زرداری صاحب کے کہنے پہ. دیکھیں آئی جی سرکاری ملازم ہے، معاف کیجئے گا، کوئی احسان نہیں ہے آئی جی نے کیا. میرے آپ کے عام آدمی کے ٹیکسوں کے پیسے سے اس کو تنخواہ دیتے ہیں ہم. وہ بھائی وہ ملازم ہے، کیوں نہیں آئے گا؟ کیوں نہ آنا چاہیے اسے؟
प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो रोज खुले आम करता है और उसमें बड़े बड़े दावे करते हैं, फरमाते हैं। क्या मेरा घर जो है उसकी तकद्दस, उसकी चार दीवारी, उसकी पर्दादारी, उसकी इस तरह से जो है उस पर हमला करना, क्या ये उस कोर कमांडर के घर से कम है? क्या गरीब की झोंपड़ी को अगर आप आग लगा दें, जिसका सारा कुछ आप मलिया मेट कर देते हैं, जो बेचारा फाकों पे आकर खुदकुशियां करने पर मजबूर हो जाता है, मेरे नजदीक उसका भी उतना ही अहमियत है उसकी जितनी मेरे घर की और जितनी कोर कमांडर। जरदारी साहब और बिलावल साहब को बता दीजिए। अब अर्ज करता हूं मैं, देखिए मुझे बिल्कुल जरदारी साहब बवजह इलालत वो दुबई गए हुए हैं। रुखसाना बंगिश उनकी पॉलिटिकल सेक्रेटरी ने मुझे फोन किया है, सलीम मांडवी वाला ने मुझे किया है, इम्तियाज शेख ने मुझे, बहुत सारे लोग दोस्तों ने किया है, फरतुल्लाह बाबर ने किया, सब ने फोन किया है। देखें ये तो वैसे मैं ये पार्टी से मावरा चीजें हैं जिनका पार्टी से हटके भी लोगों ने किया है, और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं दुनिया भर से मुझे जो है यकीन कीजिएगा मोहब्बतें मिली हैं। इमरान खान से मेरी बात एक ही दफा हुई है, अभी मेरी बात इस मामले में नहीं हुई है, लेकिन मैंने सुना है कि ट्वीट उन्होंने किया है, इसको मजम्मत की है, मेरे साथ बात नहीं हुई। पीपल्स पार्टी जो है वो आइन की खालिक समझी जाती है, आइन बनाने वाली है। अब इस आइन के ऊपर जो है मुअत्तल कर दिया गया है, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से जो रजा रबानी साहब हैं, मारूफ नाइक साहब हैं, सीनियर जिनको जो कानून बनाते हैं, जो कानून की बात करते हैं, उन्होंने आपसे रब्ता किया कि ये जो आप काम कर रहे हैं आइन की सरबुलंदी के लिए, हम आपके साथ हैं या हम आपको सपोर्ट करते हैं? देखिए मैं इन सबसे सीनियर हूं जितने आपने नाम लिए हैं, सबसे सीनियर हूं, आपको मैं बता सकता हूं। और मैंने कभी अल्हम्दुलिल्लाह इधर उधर नहीं देखा है, अपनी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं है पार्टी के साथ कोई अलहदगी का या कुछ ऐसी बात का। बाकी रहा ये है कि वो ये सवाल आप उनसे पूछें, मैं क्या कह सकता हूं। जी सर, इधर से। सर मेरे 5-6 सवाल हैं करके कर ले। ये की 2005 तक आपको करता रहूँ, माशाल्लाह आपको बड़े अच्छे वकील हैं। अब मैं कभी पहले रियाज शाकर करते थे, फिर हमारे शाह साहब करते हैं, आजकल बच्चे जमीन। पहले ये बताइए कि जब नाम वाफक हवाएं चल रही हैं तो आपको नादीदा पौधों से सिंग हटाने की इजाजत क्या, क्यों आपको जरूरत कर रहे हैं? नंबर 2, पहले आहिस्ता इसका भी जवाब लें। पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए, पाकिस्तान की अजमतों के लिए, अवाम के हकूक के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए। जी काफी देर से आपका स्टैंड फिल्म पार्टी के और नूली के खिलाफ जा रहा है, आपका क्यों नहीं था? अच्छा, इसको भी तस्हीह कर लें, सुन लें। मैं एक एक कर, अच्छा चल करने चले कर। पार्टी के लीडर है, लेकिन कुछ अर्से से मैं महसूस कर रहा हूँ कि आपकी मुसलमान नवाज खोखर की तरह, मैं नाम कर देता हूँ, आपकी वो बच्चा है मेरा। अच्छा चलो करें प्लीज। आपका स्टांस होना जा रहा है। अच्छा, क्या इसके पीछे जो आपके हमला हुआ है, आपको पता जरदारी अपने जो उन पर तनकीद करे या इंटरेक्ट करे उनको माफ नहीं करता? जरूरी नहीं कि नादी पे होते हो, उधर भी खड़ा जाता है कि नहीं? हो गया। अच्छा देखें, जहां तक ताल्लुक है ये कि मैं क्यों कर रहा हूं, मैंने अर्ज कर दिया कि पाकिस्तान की मोहब्बत मेरे नज़दीक, मैं पहले मुसलमान हूं, उसके बाद पाकिस्तानी हूं, उसके बाद जो है मैं किसी पार्टी से मुताल्लिक हूं या मेरा पेशा है। इसलिए इस प्रायोरिटी में जहां पाकिस्तान पहले आएगा तो वहां आइन पहले आ जाएगा, क्योंकि आइन है तो पाकिस्तान है। आइन अगर सरजमीन बे आइन हो तो फिर पाकिस्तान का भी खाकम बदहन वजूद खतरे में पड़ जाता है। सो इसलिए आइन की बालादस्ती के लिए मैं किसी हद तक भी गुजरूंगा, चाहे पार्टी मेरी उसमें पार्टी की क़यादत, पार्टी नहीं, पार्टी वो है जो मैं कह रहा हूं, पार्टी वो है जो भुट्टो ने बनाई, पार्टी वो है जो रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जिस पर अपना खून दिया था। अगर आजकल किसी मसलहत के तहत हमारी ऊपर वाली क़यादत कुछ कॉम्प्रोमाइज नजर आती है तो मैं हक रखता हूं तनकीद करने का, जो मेरा जमहूरी हक है, और पार्टी इसको बर्दाश्त करती है। ये खूबसूरती है मेरी पार्टी। दूसरी बात आपने की, ये भी आपको साथ मैं मुत्तफिक नहीं हूं कि जरदारी साहब दिल में रखते हैं और वगैरह वगैरह जो आपने कहा है। मैं आप जो मिसालें दें, मैं जरदारी साहब से भी पहले इस पार्टी में हूं, क्योंकि बेनज़ीर के साथ मैं शादी में शामिल हुआ था। सो जरदारी साहब से भी पहले मैं, माफ़ कीजिएगा, बच्चे तो मेरे सामने पैदा हुए हैं, हमने गोद में इनको खिलाया हुआ है। सो खुदारा मुझे ऐसे वो कन्फ्रंट ना करवाएं जो मुझसे जूनियर हूं।
اب آ جائیے کہ اس وقت ٹھیک ہے بالکل زرداری صاحب کی سیاست میں کوئی شائبہ نہیں ہے. زرداری صاحب کی سیاست کی عظمت اور اس کو کمال دیکھیں سیاست کی. انہوں نے مسلم لیگ نون کو فارغ کر کے رکھ دیا. مسلم لیگ نواز کو عوامی نظر میں نفرت کا ایک عبرت کا نشان بنا کر آپ دیکھیں آج الیکشن کروا لیں. یہ جو انہوں نے بڑکیں کل ماری ہیں, جو انہوں نے کہا ہے, آپ دیکھیں گے. اور ذرا اس میں پڑھیے گا کہ نواز شریف اور وہ کیا کہتے رہے ہیں خواجہ آصف افواج پاکستان کے بارے میں جو انہوں نے تصدیق کی ہے, اس میں ذرا دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ خود کیا کیا کہتے رہے ہیں. تو افواج پاکستان کے بارے میں اور عسکری قیادت کے بارے میں جو ان کے شبھ خیالات ہیں وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے گا. تو اگر تو وہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میری پارٹی سے کوئی اختلاف ہے, میرا پارٹی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. میرا صرف اختلاف ہے, اور جو میں نے برملا کہا تھا کہ محترم ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو شہباز شریف کا وزیر نہیں بننا چاہیے, اس لیے کہ یہ شہباز شریف, نواز شریف, یہ ضیاء الحق کے جو ہے یہ پیداوار ہیں, یہ ان کے جو ہے بالکل انہی کی لائن پر چلنے والے ہیں. انہوں نے وہی مذاق کیا ہے, آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے جو ضیاء الحق نے کیا تھا. انہوں نے اسی طرح سے جو ہے آئین کو اپنی جوتے کی نوک پر رکھا ہے. انہوں نے اسی طرح 90 دن جو ہے ضیاء الحق نے کمٹمنٹ سپریم کورٹ میں کر کے نہیں کروایا تھا. اب بھی نہیں ہوگا الیکشن, آپ دیکھیے گا. تو یہ تو جو ہے ضیاء الحق کی باقیات ہیں. اس لیے میں نے یہ اپوزیشن پارٹی کے اندر کی محترم ان کی صدر صاحب عزیز علی زرداری صاحب اور محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کو میں نے کوشش کی مانے کرنے کی. اب بھی میں یہ متقاضی ہوں اور تقاضا کر رہا ہوں کہ اب بھی ان کو چھوڑ دیں. جتنی جلدی چھوڑیں گے اتنا ہی آپ کے لیے اسپیس پنجاب میں کریٹ ہوگی, وگرنہ ان کی نفرت کے خمیازے میں پیپلز پارٹی لپیٹی جائے گی. ایک منٹ لائن ہے, رضا ربانی بھی بھگت رہے ہیں, اسحاق بھی بھگت رہے ہیں. یہ ہلکی سی لائن ہم ہر بیٹھے محسوس کرتے ہیں, شاید آپ اتنا مرضی کہتے رہیں, باہر بیٹھ کے ہمیں ہلکا سا فیل ہوتا ہے کہ آپ کی تھوڑی سی ہے کوئی مسئلہ. اور دوسرا آپ آئی جی کا بڑا رونق کے ساتھ نام لے رہے ہیں کہ میرے ساتھ آ کے پرچہ درج کریں. سر وہ ایک جس طرح آپ کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے, وہ بھی تو پنجاب کا جو ایس ایچ او ہوتا ہے پہلا افسر وہی ہوتا ہے فیلڈ کا. وہ اگر ایس ایچ او ڈیفینس آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کو اتنے بڑے تکبر والے لہجے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ آئی ڈی آ کے کریں, یہ تو تھوڑا سا تکبر والا لہجہ نہیں ہے. تکبر والا بالکل نہیں ہے. میرے اندر تکبر کبھی, میرا کبھی تکبر کا تصور نہیں ہے. میں تو ڈاؤن ٹو ارتھ ہمبل ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے بیٹے کے اگر وہ بیک گراؤنڈ میں یہ چیز نہ ہوتی کہ میرے بیٹے کو 4 ماہ پہلے گولی ماری گئی ہے جو آر پار ہوئی ہے, اس کے چھاتی سے مس کر کے گئی ہے, ذرا ادھر ہو جاتی تو وہ آج ادھر نہ بیٹھا ہوتا, اللہ نہ کرے توبہ خاکم بدہن. تو اس لیے میں ایس ایچ او پہ کیسے اعتماد کروں, مجھے بتائیں میں ایس پی پہ کیسے اعتماد کروں. 4 ماہ میں انہوں نے آج تک نہ تو کسی کو جیو فینسنگ کی, نہ کسی ملزم کو پکڑا, نہ کسی کو جو ہے چالان کیا, اور بلکہ الٹا جھوٹ سچ بول کے جی ہم یہ کر رہے ہیں, کاروائیاں ڈالتے رہے ایس پی لیول تک, ڈی آئی جی لیول تک. تو پھر میرا حق بنتا ہے, اس میں رعونت کی یا تکبر کی بات نہیں ہے. آئی جی کوئی اتنا بڑا خدا نہیں ہے یا خدائی مخلوق نہیں ہے, وہ خاص مخلوق نہیں ہے کہ وہ ایس ایچ او کا رول جو ہے, جب ایس ایچ او کا رول قانون میں اسے دیا گیا کہ وہ ایس ایچ او ہے, تو پھر اس کو میرے پاس آنے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے تھا. ابھی آپ کے بھائی نے کہا کہ وہ اگر وہ جا سکتے ہیں چودھری شجاعت کے گھر جا سکتے ہیں یا کسی اور جگہ جا سکتے ہیں یا روز پریس کانفرنس کر سکتے ہیں, تو پھر میرے گھر میں آنا ان کو اچھا ہی ماحول, اچھی ہی ان کا. صاحب نے کہا تھا تو پھر یہ تھے آپ کا کہانی زرداری صاحب نے. چلے میں اس کا سوال کا جواب ہی دینا مناسب اس لیے نہیں سمجھتا کہ یار کیوں آئی جی کو تم نے خدا بنا, آئی جی کو تم نے فرعون بنا دیے. آئی جی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا آدمی ہے اور تکبر ہے اور میں چھوٹا آدمی ہوں, اس لیے میں نے کیوں کر دیا. یار یہ سوال مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہے, باہر کے میں پیار سے پھر بھی آپ کو جواب دے رہا ہوں, اس سے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا, آپ جانے. آخری آپ کر لیں ادھر سے آپ سے ہوئے چلے آپ کا بھی لے لیں گے لاسٹ وان. نہیں یہ پٹیشن آپ نے فوجی عدالتوں کے خلاف دائر کر دی ہے, اور انہی فوجی عدالتوں کو آپ کی پارٹی جو سینٹر میں بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے ہی اس کی اجازت دی ہے کہ وہ عدالتوں میں ہی سارے معاملے. تو کیا یہ پارٹی سے سیدھا سے اختلاف نہیں ہے آپ؟ نہیں دیکھیں میری پارٹی کبھی نہیں ہے. رضا ربانی اگر رو کر کہتا ہے کہ جی مجھے مجبور تھا میری پارٹی, میں رو کر نہیں کہوں گا.
मैं फख्र से कहूंगा बेनजीर भुट्टो ने कभी जो है नहीं बनने दिया था, हमेशा मुखालफत की थी इसकी। मैं आपको बता रहा हूं जाती तौर पर, एतजाज हसन खुद उस दिन मुझे बता रहा था कि मैंने सामने बैठकर उसको कहा आर्मी चीफ को कि नहीं बनेगी, बीबी भी साथ बैठी हुई थी, हमने कहा ये नहीं होगा। और एक वजह ये भी थी हमारी हुकूमत को हटाने की 58(2)B में कि आपने ये जो है फौजी अदालतें नहीं बनने दी हैं। बीबी ने इस हद तक की कि अपनी हुकूमत तो गिरा ली लेकिन ये बेअसूली नहीं की थी। अब अगर पूछिएगा तो उनसे पूछें जो पीडीएम की हुकूमत कर रही है, या उसमें अगर कोई हमारा भी उसमें बैठा है तो माफ कीजिएगा, उनसे पूछिएगा। मैं इसमें पार्टी की इख्तलाफ नहीं है, पार्टी का मौक़िफ़ वही है जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मौक़िफ़ था, वही है जो रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो का मौक़िफ़ था। और अगर उससे कोई इनाराफ करता है आज की क़यादत भी, तो मैं उसी को मानूंगा जो हमारे बानी हैं, जिनके लिए हमने कुर्बानियां दी हैं। कराची के अंदर जो है वो एक अक्सरियती जमात को अक़लियत में तब्दील कर दिया गया। क्या आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक जो मंशूर है, जिस तरह जमहूरियत के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, क्या ये तरीका दुरुस्त है? देखें, मेरे पास लियाकत बलोच और मेरे पास हाफिज नईमुर रहमान, क्या नाम है उनका पूरा, हाफिज नईमुर रहमान साहब दोनों तशरीफ लाए थे। हमारे लियाकत बलोच साहब हमारे हमसाए हैं डेरा गाजी खान मुजफ्फरगढ़, तो हमारे उनके साथ बहुत पुराने ताल्लुकात देरीना हैं। तो ये तशरीफ़ लाए थे, इन्होंने सारी ये बातें जो आप फरमा रहे हैं और इससे भी ज़्यादा उन्होंने बातें की थी। तो मुझे कहने लगे कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे वकील बने और हाई कोर्ट में भी। तो मैंने कहा देखें, ये रेड लाइन मेरे लिए क्रॉस करना मुमकिन नहीं है, इसलिए कि यहाँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और ख़ुद मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब इन्वॉल्व हैं। तो ये सॉरी मैं ये नहीं कर सकता, हमदर्दी मैं आपके साथ ज़रूर कर सकता हूँ। और ये मैं कह सकता हूँ कि देखें, जमहूरियत के मुताबिक जो है कोई जबर बिला जबर व इकराह जो है इलेक्शंस होने चाहिए, मैंने ये ज़रूर किया था, लेकिन उससे आगे आप मेरा टेस्ट ना करें तो बेहतर है। क्या हम इस तरह खबर दे रहे हैं कि खोसा साहब ने कहा है कि मैं जरदारी साहब की कंप्रोमाइज पोजीशन से थैंक यू तबसरा क्या आपने क्या इस तरह कहा है कि मैं जरदारी साहब की कंप्रोमाइज पोजीशन से मेरे कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं? नहीं, ये मैंने नहीं कहा, फिक्र इस तरह कहा मैंने कहा ये उनसे पूछिएगा, कहना चाहते हैं वो नहीं कह रहे, ये कॉपीज ले लें, कॉपीज ले लें।